حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خدا نے کسی زمانے میں بھی اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا، یہاں تک کہ جب اس زمین پر کوئی انسان نہ تھا اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد نبوت و رسالت پیغام الہی کو اس کے بندوں تک پہنچاتی رہی، اور جب اس کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا تو امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب امام پیغام الہی کو اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم امامت کی 11ویں کڑی یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام رسول خدا کے 11ویں جانشین اور مسلمانوں کے 11ویں امام ہیں۔ آپ بچپن سے ہی علم و عمل، زہد و تقوی، عصمت و طہارت کے مالک تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے عابد و زاہد آپ کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ائمہ معصومین علیہ السلام تک ہر ایک نے مختلف مقامات پر ضرورت کے وقت علم غیب سے کام لیا اور غیبی پیشن گوئی سے کام بھی لیا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے دوسرے ائمہ کی طرح اپنے علم غیب کو بہت زیادہ ظاہر کیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ آپ اور آپ کے والد امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں حالات میں گھٹن کا ماحول تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جب 4 سال کے تھے تو آپ کے والد نے اپنے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے منصب امامت کی وصیت کی اور فرمایا میرے بعد یہی میرے جانشین ہوں گے۔ متوکل عباسی جو کہ آل محمد کا ہمیشہ سے دشمن تھا، اس نے آپ کے والد کو مدینے سے سامرہ بلا لیا۔ آپ کو بھی اپنے والد کے ہمراہ سامرہ آنا پڑا۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال کچھ مہینہ تھی۔ آپ کو اپنے بابا کے ساتھ بے شمار اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ قید کی زندگی بھی گزارنی پڑی۔ جس طرح آپ کے آباء و اجداد کے وجود کو ان کے دور کے بادشاہ اپنی حکومت کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ انہیں عوام سے دور رکھا جائے ورنہ لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بغض و حسد بھی تھا کہ ان کی عزت بادشاہ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ انہی خیالات نے جس طرح آپ کے بزرگوں کو چین سے جینے نہیں دیا اور طرح طرح سے ظلم کیا، اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی ان کے وقت کے بادشاہ متوکل نے، جو آل محمد کا دشمن تھا، اس نے آپ پر سب سے پہلا ظلم یہ کیا کہ 4 سال کی عمر میں وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور آخر میں جب امام علی نقی علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا گیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کو چاروں طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا، کیونکہ اب حکومت کو آپ سے ہی خطرہ تھا۔ اس لیے آپ کو ایک سپاہی کی نگرانی میں زندان میں قید کر دیا گیا، لیکن وہ سپاہی آپ کی عبادت اور اخلاق سے آپ کا شیدا ہو گیا اور رو رو کر آپ سے معافی مانگ لی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح ظالم بادشاہوں اور ستمگروں کے مد مقابل ہمیشہ برسر پیکار رہے۔ آپ کے زمانے میں معتمد عباسی خلیفہ تھا جو کہ نہایت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ خدا کو یاد کرنے یا اسے یاد رکھنے کا ایک مومن کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ خدا کو 2 طرح سے یاد کیا جاتا ہے، ایک زبان سے اور دوسرے دل سے۔ زبان سے یاد کرنا یعنی زبان سے اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کرنا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنا، اسے یاد کرنا۔ دوسرے دل سے یاد کرنا یہ ہے کہ انسان خدا کی یاد کو دل میں بسا لے، ہر پل اسے یاد کرتا رہے، کسی بھی پل اسے نہ بھلائے،
ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا نفس گناہوں کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے، جس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی یاد کو ہر وقت خلوص دل سے اپنے دل میں بسائے رہے، جس کے ذریعے اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ موت کو بھی یاد کیا کرو، تلاوت قرآن کیا کرو، محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے رہو، کیونکہ ہر صلوات 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی عمر کا کافی حصہ قید خانوں میں گزارا۔ کبھی صالح بن وصیف کے ہاتھوں اسیر ہوئے تو کبھی علی بن حزین کے ہاتھوں قید خانے میں رہے۔ ایک عرصہ تک زندان کی ہی زندگی گزاری۔ جب معتمد عباسی کی نظروں میں آپ کا وجود کھٹکنے لگا اور اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگا تو وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے سوچنے لگا۔ آخر اس نے آپ کو زہر دے کر شہید کروا دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے صرف 6 سال امامت کا فرض ادا کیا۔ 11ویں امام کی شہادت کے بعد چاہنے والوں نے 12ویں امام یعنی امام مہدی کا دامن تھام لیا۔ آج دنیا کو انہی کا انتظار ہے، کیونکہ ظہور کے بعد آپ پوری دنیا میں عدل قائم کریں گے اور انسانوں کو گناہوں اور برے نظام کی تاریکیوں سے نجات دلائیں گے جو اس وقت پردہ غیب میں ہیں، اور اللہ انہیں جلد سے جلد پردہ غیب سے آنے کی اجازت دے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بات کی اور آپ کو بتایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس طریقے سے قید خانے اور زندانوں کی اذیتیں سہتے سہتے آخر میں انہیں زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا۔ ناظرین، آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔ ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا۔